ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. मज़मून ये चल रहा था कि जब सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान औरतों के, यतीमों के, बेवाओं के, कमज़ोरों के हुकूक बयान फरमाए तो लोगों को अचंभा हुआ कि क्या समाज मुआशरे के इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इज्जत के साथ ज़िंदगी जीने का हक़ रखते हैं, क्योंकि उस ज़माने में सूरत हाल इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बहुत ख़राब थी। इज्जत का कोई मकाम औरतों को, बेवाओं को, यतीमों को, कमज़ोरों को नहीं दिया जाता था। वरासत में औरतों की हिस्सेदारी का कोई तसव्वुर था ही नहीं। और आपको मालूम है कि बच्चियों की पैदाइश को मायूब समझा जाता था और पत्थर दिल बाप अपने हाथ से हंसती खेलती फूल जैसी बच्ची को जिंदा नरगोर कर दिया करता था, मिट्टी में दबा दिया करता था। ऐसे माहौल में जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के हुकूक बयान फरमाए तो लोगों के हलक से आसानी के साथ ये बात उतरी नहीं और कुछ लोगों को ये ख्याल हुआ कि शायद ये अहकामात आर्जी और वक्ती हैं, किसी मसलहत के तहत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिए हैं और चंद रोज़ के बाद मनसूख हो जाएंगे। सूरत हाल वही रहेगी जो हमारे माशरे में चल रही है। चुनांचे कुछ लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए बाकायदा पूछने के लिए। उसी को अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया कि यस्तफ्तूनक फिन्निसा, ये लोग आपसे औरतों के हुकूक के मुताल्लिक सवाल कर रहे हैं कि आपने जो हिदायत जारी फरमाई है वो मुस्तक़बिल
فیصلہ کیا ہے یہ وقتی اور عارضی اور کسی خاص مصلحت کو پیش نظر رکھ کر لیا گیا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل اور دائمی فیصلہ ہے، اور عورتوں کو ان کا وہ حق دینا ہے جس کی وہ مستحق ہیں۔ اب تک ان کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ چنانچہ پھر تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی کہ کس طرح پیغمبر علیہ السلام نے درجہ بدرجہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی، تاکید فرمائی۔ بچیوں کی پیدائش پر حضور پاک علیہ السلام نے بشارت و خوشخبری کے کلمات لوگوں کو سنائے، تاکہ بچیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھنے کا تصور انسانی سماج و معاشرے سے ظاہر ہو جائے، دور ہو جائے۔ ایک یا ایک سے زائد بچیوں کی نگہداشت، نگرانی، تعلیم و تربیت پر حضور پاک علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائیں کہ جو باپ بچیوں کی کفالت کرے گا، جو بھائی بہنوں کی کفالت کرے گا، تو اللہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دیں گے، اور بچیوں کی کفالت و نگرانی اور نگہداشت اس کے لیے عذاب نار سے آڑ بن جائے گی۔ پھر بلوغ کی عمر میں بچے پہنچے تو شادی کی فکر کرنے کی پیغمبر علیہ السلام نے تلقین کی، کیونکہ یہ بھی بنیادی حقوق میں سے اہم حق ہے۔ اور پھر جب شادی کے بندھن میں لوگ بندھ جائیں تو زوجین باہمی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرنے والا ہو، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو، کیونکہ نکاح کی شکل میں پاکیزہ رشتے کے قیام کا مقصد جوڑے کو سکون کی زندگی فراہم کرنا ہے، اور یہ سکون اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جبکہ تعلیم دونوں ہاتھ سے بج رہی ہو اور جانبین ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ شوہر کو اللہ رب العزت والجلال نے نظام عالم کے اعتبار سے اگرچہ ذمہ داری کی حیثیت پر فائز کیا ہے، لیکن جہاں تک عزت نفس اور حقوق کی ادائیگی کا تعلق ہے تو اس میں کسی طرح کے جبر کی، زیادتی کی اجازت شوہر کو نہیں دی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ نظام دنیا کے تحت آپ کو قوام بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے، امور کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کو کنیز سمجھنے لگیں، خادمہ سمجھنے لگیں، باندھی تصور کرنے لگیں، اپنے اشاروں پر اس کو نچوانا چاہیں، جائز اور ناجائز کاموں پر عمل کرنے کے لیے آپ اسے مجبور کریں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اسلام میں شوہر کے لیے بیوی کا درجہ انیسہ کا ہے، رفیقہ کا ہے، مصاحبہ کا ہے، شریک زندگی کا ہے، کنیز اور باندھی کا نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو پیش نظر دونوں طرف سے رکھا جائے گا تو خوش اسلوبی کے ساتھ یہ رشتہ آگے بڑھے گا اور بہترین نتائج و ثمرات کا حامل ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو خوبصورتی کے ساتھ نبھانے کی جگہ جگہ تلقین فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کیا کرو، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ رکھا کرو، اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آیا کرو، اور اگر بائی چانس ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ بیوی سے تمہاری نہ بن رہی ہو، تلخیاں اور رنجشیں پیدا ہو گئی ہو،
معاملہ بڑھتا جا رہا ہو تو بھی تم بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہی کا اہتمام کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کر رہے ہو کسی بھی وجہ سے کر رہے ہو، بہت سی دفعہ مزاج نہیں ملتے، تو بھی حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ جس چیز کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر مقدر کی۔ اس میں دنیاوی خیر بھی ہو سکتی ہے اور اخروی منفعت بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے بیوی سے مزاج نہ مل رہا ہو لیکن وہ خدمت گزار ہو، گھر کے کام کو دلچسپی کے ساتھ انجام دینے والی ہو، تو مزاج اگرچہ آپ کا نہیں مل رہا ہے لیکن وہ خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی اور امور خانہ داری کو دلچسپی کے ساتھ انجام دے رہے۔ پھر اس کے ذریعے سے جو بچہ وجود میں آئے گا دو ہاتھ سے خالی نہیں، یہ تو وہ بچہ باحیات رہے گا یا اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا سے چلا جائے گا، ہمیشہ کسی کو اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آنا ہے۔ اگر وہ بچہ دنیا سے چلا جائے گا تو بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ وہ ذخیرہ آخرت بنے گا، اور اللہ نے اس بیوی کے ذریعے وہ بچہ تمہیں عطا فرمایا جو آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنتے ہیں۔ اور اگر بچہ باحیات رہے گا، صالح ہوگا، نیک ہوگا، مطیع و فرمانبردار ہوگا، تو تمہارے دل کی ٹھنڈک بنے گا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، تمہارا نام روشن کرنے والا بنے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ بچے کے اندر صلاح نہ ہوا، دیانتداری نہ ہوئی، کامیابی کے راستے پر وہ چلنے والا نہ ہوا، پھر بھی تمہارے لیے خیر ہے، تم صبر کرو گے تو اللہ صبر کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی مرحمت فرمائیں۔ یہ تفصیل قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمائی ہے، اور اس تفصیل کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اس رشتے کو آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معمولی باتوں پر اس پاکیزہ رشتے کی ڈور کو توڑ دینا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں بہت بڑا عمل ہے، جو اللہ کی ناراضگی، غیظ و غضب اور غصے کو دعوت دینے والا ہے۔ اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان ایسی تلخیاں پیدا کی جائیں، ایسی کھٹاس پیدا کی جائے، شوہر و بیوی کے درمیان نفرت کی ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے کہ دونوں ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ شیطان کے پالے میں خوشی کے شادیانے اسی وقت بچتے ہیں جب اس کی شرارت انگیزیوں کی وجہ سے شوہر و بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ شیطان اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور روزانہ کی کارگزاریاں اپنے چیلوں سے لیتا ہے۔ اس کے چیلے آ کر طرح طرح کی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ فلاں کو نماز سے روک دیا، فلاں کو روزے سے روک دیا، فلاں کو تلاوت سے روک دیا، فلاں کو فلاں گناہ میں مبتلا کر دیا۔ وہ سب کی باتوں کو سنتا ہے لیکن کوئی تأثر ظاہر نہیں کرتا، یہ تو معمول کی چیزیں ہیں، تو ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک چیلا آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان اتنی تلخیاں پیدا کی کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ بس یہ سن کر شیطان اس کی کھولی بھرتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے قابل ذکر کام کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ خوشی کا باعث شیطان کے لیے یہی بنتا ہے کہ نکاح جیسے پاکیزہ عمل کے لیے، پاکیزہ عمل کے نتیجے میں جو رشتہ قائم ہوا ہے اس رشتے میں دراڑ پیدا کر دی۔ اسی لیے اللہ نے آخری درجے تک اس رشتے کو نبھانے کی تلقین فرمائی۔ عورت کو بھی حکم دیا
کہ تم نبھانے کی حد تک امکان کوشش کرو، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ تم حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، اس رشتے کو کھیل کود نہ سمجھو بلکہ آخری درجے تک نبھاؤ۔ اگر نباہ کی کوئی شکل ممکن نہ رہے تو پھر طلاق کا نمبر آتا ہے، اور طلاق کی بھی شکل یہ ہے کہ بس ایک طلاق کے ذریعے آخری درجے میں علیحدگی ہونی چاہیے، تاکہ اگر طلاق کے عمل کے بعد احساس ہو اور دونوں کو ندامت ہو اور پھر دل کے اندر یہ طلب پیدا ہو کہ آپس میں زندگی گزارنی چاہیے، تو راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایک طلاق کے بعد ایام عدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر عدت کے ایام گزر جائیں گے تو محض نکاح کے ذریعے اس بیوی کو دوبارہ اپنی زندگی میں ساتھ رکھا جا سکتا ہے، محض نکاح کے ذریعے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی گئی تو پھر سارے دروازے واپسی کے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آخری درجے میں طلاق کی اجازت دی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو عمل ہے اللہ کی نگاہ میں وہ طلاق ہے۔ اگرچہ مجبوری کے درجے میں اس کی اجازت ہے، لیکن جن امور کی اجازت ہے ان میں جو سب سے ناپسند عمل ہے اللہ کی نگاہ میں وہ طلاق ہے۔ اس لیے ہر حال میں ایک مسلمان کو اس منزل تک جانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایمان والا شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایمان والا شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اگر بیوی کی کوئی ادا آپ کو ناپسند آ رہی ہے تو اس کی دوسری اداؤں میں سے کوئی آپ کو پسند بھی تو ہوگی، تو صرف ناپسندیدہ اداؤں ہی پر نظرہ کیوں گرا رہے ہو؟ پسندیدہ اداؤں کو بھی تو نگاہ میں رکھو۔ ایک انسان میں ساری خوبیاں تو نہیں پائی جاتی، تمہاری بھی بہت سی ادائیں بیوی کو پسند نہ ہوں گی، پھر بھی وہ تمہیں جھیل رہی ہے، تم بھی جھیل لو، برداشت کر لو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس رشتے کو نبھانے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ محبتیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ ماحول تمہارے درمیان پیدا ہو جائے جس کی توقع امید ابھی نہیں کی جا سکتی۔ ماحول کے چینج ہونے میں، کیفیات کی تبدیلی میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جب چاہے وہ مزاج کو الٹ پلٹ کر دے اور ماحول کو تبدیل کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ فرمایا کہ مسلمانوں میں ایمان کے اعتبار سے کامل و مکمل مومن وہ ہیں جو بہترین اخلاق کے حامل ہوں اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہوں، لطف و کرم کا معاملہ کرنے والے ہوں، شفقت و محبت کا معاملہ کرنے والے ہوں۔ اور خدا نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ ہدایات اور تصریحات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی، امت کو اس بات کی تاکید کر رہی ہیں کہ ہمیں اس پاکیزہ رشتے کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھانے کی اور آگے بڑھانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اور حتی الامکان تلخیوں سے اور کھٹاس سے اس رشتے کو پاک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ ساتھی کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا چاہیے، مہذب انداز میں گفتگو کرنی چاہیے،
ایسا لہجہ اختیار نہ کرنا چاہیے جو طنزیہ، طنز بھرے جملوں کی جو چوٹ دل پہ پڑتی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، زخم ہرا کا ہرا ہی رہتا ہے۔ تانے سننے کو ملتے ہیں بہت سے گھروں میں، شوہر تانا دے یا ساس اماں تانا دے یا نندے تانا دے، اور تانے میں پھر بیوی کے گھر والوں کی خبر لی جاتی ہے۔ کبھی جہیز کے نام پہ تانا دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ تمہاری امی نے یہی سکھا کے بھیجا ہے، تمہارے گھر میں تو یہی ہوتا ہو۔ کہنے کے تو یہ جملے بہت معمولی ہیں، لیکن وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر گئی، جب آپ کے گھر میں اسے ماں باپ کے حوالے سے اس طرح کے تانے سننے کو ملیں گے تو پھر اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ وہ خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے، پھر اس کا دل اچاٹ ہوگا۔ اور جب دل انسان کا مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو ظاہراً خوش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قربانی دے کر آپ کے یہاں آئی ہے، آپ کو اس قربانی کا خیال رکھنا ہے، اور جس طرح کی محبتیں اسے اپنے گھر کے اندر ملا کرتی تھی، اس سے 10 گنا زائد محبت آپ کے گھر میں اس کو ملے گی تو یہ زندگی خوشگوار انداز میں گزرے گی۔ پھر وہ بیوی ایسی زندگی گزارے گی جیسا آپ چاہیں گے، پھر وہ آپ کی ہمراز بنے گی، پھر وہ آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ جب آپ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے تو پھر اس سے بھی توقع اور امید کی جائے گی کہ وہ آپ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ ہم یہ چاہیں کہ بس ایک طرف سے حق ادا ہوتا رہے اور دوسری طرف سے حق کی ادائیگی کا کوئی اہتمام نہ ہو تو یہ شیخ چلی کے خواب ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ بہت سے گھروں میں صورتحال ناقابل بیان ہے، گھٹ گھٹ کر عورتیں زندگی گزار رہی، ایسا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بیان سے باہر ہے، اور بعض دفعہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، وہ اس طرح کے دائرے میں پھنس جاتی ہے کہ کسی کے سامنے اس سلوک و برتاؤ کو ذکر کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی تذکرہ ہم نے کر دیا تو جو سلوک اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر تذکرہ عام ہوگا تو اس سے 10 گنا برا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا، اس لیے جیسی گزر رہی ہے گزار۔ انسان کو اس طرح کی صورتحال سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اس رشتے کو محبت و پیار کے ساتھ آگے بڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بعض دفعہ بیویوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، مظلوم شوہروں کی بھی کمی نہیں، صرف عورتیں ہی مظلوم نہیں ہیں، آپ سماج و معاشرے میں جائیں گے تو مظلوم شوہروں کی بھی ایک جماعت آپ کو ملے گی جو بیویوں کی طرف سے ستائے گئے۔ اور اب تو ملک میں قوانین اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ خام خواہ کا ہتھیار قانون کی شکل میں عورتوں کو تھمایا جا رہا ہے، اس ہتھیار کا بیجا استعمال بھی ہوتا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر بعض دفعہ لڑکیوں کے گھر والوں کی طرف سے ٹارچر بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ بھی زیادتی، نہ ادھر سے زیادتی ہونی چاہیے نہ ادھر سے زیادتی ہونی چاہیے۔ وہ آپ کا شوہر ہے، اور شوہر کا جو مقام بیوی کی نگاہ میں ہونا چاہیے اس سے اونچا مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی انسان کو اجازت ہوتی اس بات کی کہ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو تو میں بیوی کو حکم دیتا اس بات کا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں اللہ کی بارگاہ کے سوا کہیں ہو۔ اس جملے کے ذریعے آپ نے یہ بتایا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری شوہر کو راضی رکھنے کی ہے، خوش رکھنے کی ہے، اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ
ایسے ہی کاموں کا حکم دیا جائے جو شرعی دائرے میں ہیں، تب تو ان کی اطاعت ہوگی۔ لیکن شوہر کی طرف سے اگر کوئی ایسا حکم بیوی کو دیا جائے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر بیوی کی ذمہ داری اطاعت و فرمانبرداری کی نہیں۔ شوہر اگر کہنے لگے کہ بھائی میرے ساتھ تو باپردہ نہیں رہ سکتی، برقع چھوڑنا پڑے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہمارا تو کلچر یہی ہے، تم گھر میں برقع اوڑھتی ہوگی، لے کے جانا تو برقع اوڑھ کے چلی جانا، ہمارے یہاں تو برقع لینا پڑے۔ اب یہاں بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اطاعت کرنی نہیں، کیونکہ فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت کسی ایسے کام میں نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی یعنی اللہ کی نافرمانی لازم آتی۔ شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا، تم شوہر ہو ٹھیک ہے تمہاری اطاعت کی جائے گی، لیکن تم شریعت کے خلاف حکم دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اور شریعت کے خلاف حکم دو گے تمہیں اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بہرحال دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا تو خوشگوار انداز میں رشتہ آگے بڑھے گا اور اس کے اچھے نتائج و ثمرات مرتب ہوں۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور عورتوں کے حقوق کو بیان فرماتے ہوئے جہاں بچیوں کے حقوق بیان کیے، بالغہ لڑکیوں کے حقوق بیان کیے، بیوی کے حقوق بیان کیے، وہیں ماں کے حقوق بہت کثرت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ ماں کی حیثیت سے عورت کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایسا مثالی کردار ہے اور ایسا احسان سے بھرا ہوا کردار ہے کہ ساری زندگی بھی ایک انسان اپنے ماں کے پیر دھو دھو کر پیتا رہے تو بھی وہ اس کے احسانات کا حق ادا نہ کر سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے ایسے تاریخی جملے درج فرما دیے ہیں کہ اگر حقوق والدین کے سلسلے میں صرف ایک وہی آیت مبارکہ ہوتی تو کافی اور شافی، کسی اور ہدایت کی ضرورت ہی نہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین میں سے کوئی ایک یہ دونوں کے دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو خبردار کبھی بھی ان کے سامنے ان کی کسی بات پر کلمہ اف بھی اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ یہ جو کلمہ اف کا ہے یہ سب سے کم درجے کی ایذا ہے جو اولاد کی طرف سے والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے۔ اگر اس سے بھی کم درجے کی کوئی ایذا ہوتی تو اللہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کلمہ اف کا ذکر کر کے باری تعالی نے یہ فرمایا کہ تمہارے کسی عمل سے رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف تمہارے ماں باپ کو نہ ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے ان کے سامنے کلمہ اف نہ کہا جائے، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ قل لهما قولا کریما، ان سے بڑی شرافت کے ساتھ گفتگو کیا کرو، احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تواضع اور مسکنت کے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دیا کرو، ان کی خدمت میں آیا کرو، تو اس کا اظہار کیا کرو کہ تم ان کی ہر بات ماننے کے لیے راضی اور تیار ہو۔ جیسے مرغی کے بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں
تو پروں کو پھیلا کر اس کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور یہ انداز و حیت و کیفیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ بچے ماں سے بہت جڑے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور اس کے دامن رحمت میں جگہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ کا استعمال فرمایا کہ تواضع اور مسکنت کے بازوؤں کو بچھا دو اپنے ماں باپ کے سامنے، سر جھکا دو ان کے سامنے، ان کو یہ احساس ہو کہ بچہ ہماری کوئی بات ٹالے گا نہیں، بیٹا ہماری کسی بات کو نظر انداز نہیں کرے گا، اور ان کے لیے مستقل دعا کرتے رہو۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرتے رہا کرو کہ الہ العالمین میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا سلسلہ اسی طرح دراز فرمائیے جیسے بچپنے میں انہوں نے میری تربیت کی اور میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ ابھی اس سلسلے کا مزید مضمون بیان کرنا باقی رہ گیا ہے، وقت مکمل ہو گیا ہے، اس لیے یہیں پر موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سلسلے کلام کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.